نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری میں ایک فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ اللہ تعالیٰ علم کیسے اٹھائے گا؟ فرمایا کہ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا۔ کتابیں ہوں گی، لائبریریاں ہوں گی، لیکن علماء نہیں ہوں گے۔ علماء کو اللہ تعالیٰ قبض کر لیں گے، علماء فوت ہو جائیں گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب علماء فوت ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ علماء فوت ہوتے جائیں گے حتیٰ کہ کوئی بھی عالم باقی نہیں رہے گا، تو لوگ جاہلوں کو، جو عالم نہیں ہیں، جو دین کے نام پہ مفادات اور روپے پیسے کی خاطر انہوں نے ایک دینی لبادہ اوڑھا ہوا ہے، لوگ ان کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ جب ان لوگوں کو کوئی مسئلہ پیش آئے گا وہ ان جہالاء کے پاس جائیں گے اور وہ جاہل لوگ ان کے سوالوں کا بغیر علم کے جواب دیں گے، خود بھی گمراہ ہیں اور اپنے اس نام نہاد علم کے ذریعے وہ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ بڑی نقطے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کو فوت کرنے کے ساتھ علم کو اٹھائے گا۔ آپ دیکھیں کہ دین، اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اور علماء کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر صرف کتاب ہی کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ صرف قرآن مجید کو نازل کر دیتے، ساتھ اس کی جو عملی تفسیر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو انسانیت کی ہدایت کے لیے صرف کتاب کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کو پڑھ کے سنانے والا، اس کے مطابق لوگوں کو سمجھانے والا اور اس کے مطابق عمل کر کے دکھانے والا، اس کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو یہ جو علماء ہوتے ہیں یہ کتابوں کو پڑھ کے، کتابوں کو پڑھا کے سمجھانے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ اس مثال سے بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے احادیث جمع کی ہیں اور اس سے مسائل اخذ کیے ہیں، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اب کتنے ہی علماء ان کے بعد آ گئے ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ جیسی کتاب کوئی بھی نہیں لکھ سکا۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمہ اللہ کو لے کر گئے ہیں تو ہم اس خاص علم سے، خاص نقاط سے، خاص جو ان کی فقہ تھی اس سے محروم ہو گئے ہیں۔ تو اسی طرح قرب قیامت جیسے جیسے قریب آتی جائے گی علماء کم ہوتے جائیں گے، اور یہ بڑا ہی المناک جو ہے نا مرحلہ ہے کہ جس میں علماء، بڑے بڑے جو علماء ہیں وہ فوت ہوتے جاتے ہیں۔ تو ان حالات میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے اور ہمیں علماء کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مساجد و مدارس کو اپنے بچوں کے ذریعے، دینی طلباء کے ذریعے آباد کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو دین کا سلسلہ ہے جس کو علماء لے کے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے، یہ رکنے نہ پائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جہاں پر ہم اپنے بچوں کو دوسرے دنیاوی علوم سے آراستہ کرتے ہیں وہ ایک وقتی چیز ہے، وقت کی ضرورت ہے، لیکن دنیا اور آخرت میں کام آنے والا علم وہ دین کا علم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، قرآن کے حافظ، حدیث کے طالب علم بنائیں، تاکہ ہماری اولادیں دین کا پرچم اٹھائیں اور دین اسلام کی اشاعت میں اپنا کردار